सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन ज़ादुत तालिबीन। रहीम सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। प्रोग्राम ज़ादुत तालिबीन के साथ तैयब नवीद का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे लम यज़ल के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शख़्स जिहाद भी है। नाज़रीन कराम, हस्बे मामूल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बरादर मुकर्रम हाफिज़ फैज़ान अकबर साहिब। उनसे गुजारिश करूँगा कि तिलावत कुरान करीम से आज की इस नशिस्त का, आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। जनाब अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक। सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सय्यदुना करीम
ناظرین کرام، تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ فیضان اکبر صاحب۔ دیوانوں آؤ شمس دعا کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید الابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں چمن کی گل کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ تلاوت کلام الہی کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد جنید سلطانی صاحب۔ آئیے ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب علی۔ آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی، آپ پر جان آپ پر جان ہے قربان رسول عربی، کس نے یہ مرتبہ پایا یہ ملا کس کو عروج، کس نے یہ مرتبہ پایا یہ ہوا کس کو عروج، ہوئے اللہ کے مہمان رسول عربی، ہوئے اللہ کے مہمان رسول عربی، ہے وہی حکم خداوند تعالی، بے شک ہے وہی حکم خداوند تعالی، بے شک ہے وہی حکم خداوند تعالی، بے شک جو ہوا آپ کا فرمان رسول عربی، جو ہوا آپ کا فرمان رسول عربی، آپ کا رتبہ ہے ایسا کہ جناب جبریل، آپ کا رتبہ ہے ایسا کہ جناب جبریل، آپ کے در کے ہیں دربان رسول عربی، آپ کے در کے ہیں دربان رسول عربی، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔
ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مبارک اور بابرکت ساعتیں گزر رہی ہیں۔ اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس کے اندر مختلف انواع کی عبادتیں موجود ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، ان کو بدنی عبادات کہتے ہیں، جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ عبادات مالی حوالے سے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو مالی بھی ہیں اور بدنی بھی ہیں، جیسے حج ہے یا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح عبادات کی ایک نوع جس کو بعض نے فعلی بھی کہا ہے، جس کو بعض نے بدنی بھی کہا ہے، وہ روزہ ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت مبارکہ جس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام سے قبل بھی جو قومیں گزری ہیں، جو ادیان گزرے ہیں، ان کے اندر روزہ جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے جس طرح نماز اور جس طرح زکوٰۃ کو ایک جامعیت بخشی ہے، اسی طرح روزے کو بھی ایک ایسی جامعیت بخشی ہے جس سے وہ دیگر ادیان سے اس کو ممتاز کر دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ کریم نے ہمیں بے پناہ برکتوں کے ساتھ، بے پناہ رحمتوں کے ساتھ اور بے پناہ اپنی عنایات کے ساتھ ہر سال یہاں ہمیں نوازتا ہے تاکہ ہم اس کے اندر عبادات کر سکیں، ہم اس کے اندر اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اور تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ ناظرین کرام، روزہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے اسلام میں روزے کو ممتاز کیا گیا ہے، ان میں یقیناً روزے کے آداب شامل ہیں، روزے کے قضا ہونے کے، اس کو توڑنے کے، اس کو رکھنے کے، یہ دیگر چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آج اسی حوالے سے روزے کی اہمیت، روزے کے متعلق جو فقہی مسائل ہیں ان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین ہیں، آپ مدرس و نائب مفتی ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے میری مراد استاذ المکرم حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا، آپ ہمیشہ محبت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں سوال ایک سادہ سا پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روزہ ہے کیا، روزے کی تعریف کیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیٰ و مسلمہ۔ روزہ عربی میں اس کو صوم کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے امساک، رک جانا۔ بے شک۔ اور شریعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت میں 3 چیزوں کا بیان ہوا ہے، ان سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت کے ساتھ قصداً رکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے نیت نہ کی، ویسے وہ کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہا، تو اس کو روزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے روزہ کی نیت نہیں کی ہے، عبادت کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ ویسے اگر دن سارا بھوک پیاس میں گزار دیتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا ہے، اس کی عبادت کی نیت نہیں ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب صبح صادق سے وہ کھانے پینے سے رکے تو بعض اوقات اس کو رات کے وقت سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ نصف النہار سے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، نیت کے ساتھ جب رکے گا ان امور سے تب روزہ شمار ہوگا، ورنہ شمار نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ آپ نے بہت خوبصورت اس کی وضاحت پیش فرمائی ہے۔
اس سے اگلا جو پہلو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ کچھ ایسی کام کر بیٹھتے ہیں جن سے وہ شک و شبہات میں ہوتے ہیں کہ روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. تو ذرا یہ فرمائیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. جی، جو 3 امور بیان ہوئے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر، ان میں سے میں 2 کی وضاحت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جناب وہ 2 چیزیں کھانا اور پینا ہے. یعنی جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرنا، جب وہ حلق کے ذریعے سے جائے گی تو وہ حقیقتاً کھانا پایا جائے گا، اور اگر کسی اور طریقے سے جسم کے اندر داخل ہو گئی، ناک کے ذریعے اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کو خوراک کی نالی ناک کے ذریعے لگائی گئی ہے، یا وہ بیمار ہے اور اس کا کوئی ٹیسٹ ہونا ہے جو جسم کے اندر کوئی چیز داخل کر کے ہونا ہے، یا دوا اس کو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے، تو جو بھی چیز جسم کے اندر جائے گی، دوا غذا کے طور پر یا وہ چیز لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جو چیز حلق کے راستے سے جائے گی اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا. جناب جو باقی طریقوں سے جسم کے اندر چیز داخل ہوگی، چاہے وہ ناک کے ذریعے جائے، چاہے وہ انیما کے ذریعے جائے، تو ان صورتوں کے اندر اس کا روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. اب اس کے بعد چیز رہ جاتی ہے کہ حلق کے ذریعے انسان نے کوئی چیز اندر داخل کی، اور ایک تو ہے کہ اس نے قصداً داخل کی، اور دوسرا وہ چیز دوا غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو بعض شرائط کے ساتھ اس کے اوپر قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا. اس کی وضاحت تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں کہ نمک اگر تھوڑا استعمال کیے جائے تو یہ لذت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ذائقے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر نمک زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ بجائے لذت کے تکلیف کا باعث بنتا ہے. بالکل. تو اگر کسی نے زیادہ نمک کھا لیا تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا، قضا تو لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو اسی طریقے کے ساتھ جو بھی چیز انسان جسم کے اندر حلق کے ذریعے لے کر جائے گا تو اس میں آپ نے یہ قاعدہ کلیہ لگا لینا ہے کہ وہ چیز اندر جا رہی ہے، ایک تو اس میں قصد پایا جائے، دوسرا روزہ بھی رمضان کی ادا کا ہو، اور پھر وہ چیز دوا غذا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کاغذ اندر لے گیا تو پھر اس کا روزہ تو ٹوٹے گا، لیکن عام طور پر کاغذ کھایا نہیں جاتا، نہ دوا کے طور پر، نہ غذا کے طور پر، نہ لذت کے لیے. تو اب اس کا روزہ تو ٹوٹا ہے، قضا تو لازم آئی ہے لیکن اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آیا. تو امید ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ جب ذہن میں رہے گا تو پھر آپ بہت سارے مسائل ان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور پھر میں نے وضاحت بیان کی ہے کہ وہ روزہ رمضان کی ادا کا ہو. اگر نفلی روزہ ہے تو اس نے توڑ دیا تو اب اس صورت میں قضا تو لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. یا رمضان شریف کی قضا کا روزہ تھا، وہ اس نے توڑ دیا تو اب صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو یہ جب چیزیں ساری ذہن میں ہوں گی تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے یا قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. جو ہمارے موجودہ دور کی کچھ چیزیں ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرنا یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی حالت میں، مثال کے طور پر فلو ہے، اور اس صورت میں ان کو ضرورت پیش آ گئی کہ وہ نبلائز کروائیں، بھاپ لیں. اب اگر وہ بھاپ لے رہے ہیں قصدن، ناک کے راستے سے بھاپ اندر جا رہی ہے، تو ان کا روزہ
ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ حلق کے راستے سے یہ چیز نہیں جا رہی ہے۔ اور پھر بعض اوقات بندے کو کوئی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، ٹیسٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیوائس جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے، بالکل جس طرح انجیکشن وغیرہ یا مزید اس طرح جس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اینجیوگرافی کا یا اینڈوسکوپی کا، اس میں ڈیوائس اندر لے کر جاتے ہیں۔ اب وہ ڈیوائس کی جو تار ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے، لیکن ڈیوائس کو اندر داخل کرنے کے لیے اس پر چکنائی استعمال کی جاتی ہے، لوبریکینٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جس وقت وہ چیز اندر جائے گی تو اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے، چکنائی لگی ہوئی ہے، جب وہ اندر جائے گی تو اب ظاہری بات ہے جب اندر گئی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن یہ چیز بطور دوا یا غذا کی نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہ اس ڈیوائس کو اندر لے جانے کے لیے معاونت کے طور پر اس کے اوپر لگائی گئی ہے۔ تو اب اس صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور اسی انداز سے انجیکشن ہے یا ڈرپ ہے، اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، بہت سارے علماء اس میں مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر یہی ہے کہ جب بندے کو ضرورت ہو کہ وہ انجیکشن لگوائے یا ڈرپ لگوائے تو پھر وہ اس روزے کی قضا کر لے۔ اگر آپ غور کریں تو اگر ہم اس انجیکشن کی طرف جائیں، اس میں اگر ہم کہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا تو بہت سارے وہ لوگ جو ڈرگز یوز کرتے ہیں، جو نشاور اشیاء یوز کرتے ہیں، تو پھر تو وہ اپنا انجیکشن کے ذریعے اپنے نشے کی جو ان کی حاجت ہے وہ بھی وہ پوری کر لیں گے۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہی بات واضح کی جائے کہ جو بندہ ہے جس کو انجیکشن کی ضرورت ہے وہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لے، انجیکشن لگوا لے، اگر ممکن ہو تو پھر وہ اوقات ایسے مقرر کر لے کہ جس میں وہ روزہ بھی مکمل کر سکے اور اپنا علاج بھی کرا سکے۔ مفتی صاحب، یہ قضا اور کفارے کا ذکر چلا ہے، تو قضا کے لیے کچھ خاص ایام بھی مقرر کیے گئے ہیں کہ روزہ کن ایام میں ہم قضا کر سکتے ہیں؟ جو ایام منہی ہیں، جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، وہ یکم شوال جناب، اور اس کے علاوہ 10 ذی الحج، 11، 12، ایام 13 ذی الحج جو ایام تشریق ہیں، ان کے اندر روزہ رکھنا ممنوع ہے، تو ان میں وہ قضا نہ کرے۔ رمضان المبارک کی ادا کا روزہ، وہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جب وہ روزہ رکھ رہا ہے تو پھر وہ رمضان المبارک کے ادا روزے رکھے، اس کے علاوہ باقی ایام میں وہ کسی وقت بھی قضا کر سکتے ہیں۔ کفارہ کے حوالے سے اسی طرح ایک ہمارے معاشرے میں روش پائی جاتی ہے کہ مرحومین کے کفارے ادا کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے فدیہ جو ہے مرحومین کا ادا کیا جاتا ہے۔ بالکل، تو اس روزے کے متعلق بھی کرتے ہیں نا، روزے کا کفارہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے جو نہیں رکھے انہوں نے تو ہم اس کا جی اس کو فدیہ وہ ادا کرنے کی کرتے ہیں۔ اس میں چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ عبادات جیسے پہلے آپ نے وضاحت فرمائی ہے بہت خوبصورت انداز سے کہ کچھ بدنی ہیں، کچھ مالی ہیں، کچھ بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے۔ تو اس میں جو قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ بدنی عبادات کے اندر چاہے عذر ہو یا عذر نہ ہو، نیابت نہیں ہو سکتی ہے، کوئی دوسرے کی جگہ پر یہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ وضو نہیں کر سکتا تو دوسرا اس کی جگہ پہ وضو کر لے، ایک نماز نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا اس کی جگہ پہ نماز پڑھ لے، کیونکہ یہ بدنی عبادت ہے۔ جو مالی عبادات ہیں ان میں عذر ہو یا نہ ہو نیابت جائز ہے۔ مثال کے طور پر فطرانہ ہے، ایک بندہ قادر ہے بھی تو دوسرے کو اجازت دے دے کہ وہ اس کا صدقہ فطر ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے مالی اور بدنی کا مجموعہ جیسے حج ہے، تو یہ عذر کی صورت ہو تو پھر نیابت درست ہوتی ہے، اگر عذر نہ ہو تو پھر نیابت درست نہیں ہوتی۔ جو بندہ خود حج کرنے پر قادر ہے تو وہ خود حج کرے گا۔
حج بدل کی طرف تب جائیں گے جب وہ پہلا بندہ جو اصل ہے جس پر حج ہے وہ خود حج کرنے پر قادر نہ ہو۔ تو اب اس سے رمضان شریف کے روزے ہیں، اب کیا ان کی قضا کوئی دوسرا بندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو چونکہ یہ خالص بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی دوسرا بندہ قضا نہیں کر سکتا، تو اب اس کی جگہ پر فدیہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن فدیہ کس بندے کا ادا کیا جائے گا؟ ایک ہے کہ زندہ ہے اور ایک ہے فوت ہو چکا ہے۔ اگر زندہ ہے اور وہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اب وہ بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رمضان شریف میں روزہ رکھنا تو موسم کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن سردیوں کے ایام جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، پیاس کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی ہے، پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اگر تو وہ اس دور کے اندر روزہ قضا کر سکتے ہوں تو پھر فدیہ کی طرف وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ جب قضا پر قادر ہیں کسی بھی موسم کے اندر تو پھر وہ روزہ قضا کریں گے، فدیے کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی بیماری ہے جس میں وہ مثال کے طور پر اگر کسی کا ایک گردہ ہے یا گردے کی بیماری ہے تو وہ اگر پانی استعمال نہ کرے تو اس کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے، گردہ بالکل ختم ہو سکتا ہے، یا جیسے بعض شوگر کے ایسے مریض ہیں جن کی بیماری بہت آگے تک جا چکی ہے، یا ایسے بوڑھے لوگ ہیں کہ جن کی اب صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، ان کا واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے حضرات جو ہیں وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو فدیہ ہے یہ جس بندے کا پتہ ہے کہ اب یہ پیچھے واپس نہیں آ سکتا ہے تو وہ فدیہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، یہ تقریباً 2 کلو گندم کی رقم ہر دن کے لحاظ سے وہ دیں گے، جو وقت کے مطابق قیمت جی وقت کے مطابق قیمت ہوگی وہ ادا کریں گے، یعنی جس طریقے سے آپ سمجھیں جتنی صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے اتنی ہی ایک فدیہ کی مقدار ہوتی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، آخر میں یہ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر اوقات جس طرح آپ نے ابھی بھی وضاحت فرمائی کہ کچھ مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے یا کچھ دیگر مجبوریوں کی وجہ سے، تو کس حالت میں روزے کو ہم چھوڑ سکتے ہیں یا چھوڑنے کا ہمیں رخصت دی گئی ہے؟ قرآن پاک میں جو بیان ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مرض اور سفر، اور کوئی بھی ایسی حالت ہو کہ جس میں اس کو انسان کو اپنی جان کا خدشہ ہے، یا مثال کے طور پر عورت ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچے کی ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں ہے، اور اگر عورت جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے، سارا دن بھوکی پیاسی رہتی ہے، تو اس کے دودھ کی جو بڑھوتری ہے، جو پیدائش ہے، اس میں فرق آتا ہے۔ اب بچے کی جان کے اوپر اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان صورتوں میں اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ تو یہ یعنی قضا کے اور بھی بہت سارے عذر ہیں، لیکن یہ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ ہم نے ناظرین بہت مختصر وقت میں جامعیت کے ساتھ روزے کے متعلق مفتی صاحب سے مسائل سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، صبح فجر سے لے کر مغرب تک ہم ہر چیز کو ترک کرتے ہیں، کھانے پینے کو ترک کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کا ہم لحاظ نہیں رکھ پاتے اور اس کی وجہ سے ہمارے روزے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جناب میں سے ہمیشہ اپنے کرم کے حصار میں رکھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان طیب نوید کو۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین